اکثر والدین شروع سے ہی بیٹے اور بیٹی کے درمیان ایک فرق ڈال دیتے ہیں، اور وہ فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک کو زیادہ اہمیت دی تو دوسرے کو کم اہمیت دی، جبکہ یہ سب انہی کی اولادیں ہیں. وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، اولاد تو انہی کی ہے. ان کے اندر فرق رکھنے سے ان کے اندر ایک فرق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ کا فرق شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں وہ فرق بڑھتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ شادیوں کے لیے پہنچتے ہیں تو بعض اوقات بیٹوں کے اوپر زیادہ خرچ کر لیا جاتا ہے، بیٹیوں کے اوپر کم خرچ کیا جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے اوپر بے تحاشا خرچ کر کے بچوں کے اوپر، بیٹوں کے اوپر کم خرچ کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو خرچ کا معاملہ ہے بیٹوں کے اوپر خرچ کرنے کے حوالے سے یا بیٹیوں کے اوپر خرچ کرنے کے حوالے سے، ایک لمحے کو اگر ہم غور کریں تو سب سے بڑی چیز جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے تربیت. آپ بے پناہ یعنی 7 لاکھ یا 70 لاکھ کا لہنگا آپ نے دے دیا لیکن اسے وہاں رہنا نہیں سکھایا تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آنے والے وقت میں وہی آپ کی بیٹی شاید ہفتے 10-15 دن کے بعد وہ سارے کا سارا جو آپ نے اتنا زیادہ خرچ کیا تھا وہ ضائع کر کے دکھ دے کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے. وہ خود بھی دکھی اور آپ بھی دکھی ہوں. آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی اور لاکھوں روپے شادی کے اوپر لگا دی اور ہفتے 10-15 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو لڑکی تھی یا اسے اس نے طلاق دے دی یا اس نے خلا لے لی. تو خرچ کس پہ کرنا چاہیے؟ خرچ اگر کرنا ہے تو کس کام پہ کرنا چاہیے؟ ان کی تربیت کے اوپر کرنا چاہیے. بیٹوں کی تربیت کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کہ بیٹیوں کی تربیت کی ضرورت ہے. بلکہ میں نے تو ایک دور میں اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ جن کو محفوظ کرنا ہے، یعنی بیٹیاں جن کو محفوظ کرنا ہے ان کی پھر بھی تربیت ہوتی رہتی، اور جن سے محفوظ کرنا ہے ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے تو خرچ کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن یہ سوچ کے کیجئے کیا اس خرچ سے ان کی زندگی کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ لاکھوں روپے 2 سے 3 دنوں کے اوپر آپ خرچ کر دیتے ہیں. لاکھوں روپے آسانی سے تو نہیں کمائے جاتے. میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ اکثر بیٹیاں پتہ ہوتا ہے کہ والد سے اتنا خرچ نہیں ہو سکتا، میں نے بابا وہ والا لہنگا لینا ہے، میں نے بابا، اور وہ بیچارہ کٹ مر کے جس بھی طرح سے اپنی بیٹی کی اس خواہش کو پورا کر رہا تھا. اور اگر کہیں وہ بیٹی یا بیٹا ایک ہو تو ایک ہونے کا فائدے کی بجائے نقصان وہ زیادہ لے رہا ہوتا ان کا باپ. کہ ایک ہی ایک تو ہے، بیٹی ہے تو ایک ہی ایک تو تمہاری بہن ہے، ایک ہی ایک تو وہ بیٹی ہے، جو وہ چاہتی ہے کر لے. اور اگر وہ پڑھی لکھی بیٹی ہے تو اسے تو اندازہ ہونا چاہیے کہ اسے چاہنا کیا ہے، اسے تو خیال ہونا چاہیے کہ اسے چاہنا کیا ہے. ٹی وی دیکھ کے، فلم دیکھ کے، یہ چیزیں دیکھ کے فنکشنز کے اندر اضافے ہوتے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ والی نہیں یوں والی بھی کرنی ہے، یہ والی نہیں یوں والی بھی کرنی ہے. میں ایک دفعہ ایک شادی پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بھائیوں کو کہا گیا کہ بھائی ڈولی اٹھا کے لائیں گے، اور پتہ چلا کہ ڈولی 25,000 روپے کی تھی. کیا اور کہاں سے تھی؟ یہ باہر سے گاڑی سے اٹھا کے اسے بٹھانا تھا اور اٹھا کے صرف اندر تک لانا تھا، اور اس کا 25,000 تھا. اور پھر جسٹیفیکیشن کیا دے رہے تھے ان کے والد صاحب؟ جب میری ان سے بات ہوئی کہنے لگے سر وہ بات یہ ہے کہ ایک ہی ایک تو بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو یادیں اچھی لے کر جائے. اگر اچھی یادیں دینی ہے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو تو اتنے جو 15 20 18 برس آپ کے پاس رہتے ہیں آپس میں نہ لڑ کے آپ انہیں اچھی یادیں دے سکتے ہیں. آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہ کر آپ انہیں اچھی یادیں دے سکتے ہیں. شاندار تربیت کر کے اچھی یادیں دے سکتے ہیں. اچھا کھلا کے اچھی یادیں دے سکتے ہیں. یہ والی یادیں اچھی رکھیں نا. کچھ اس کے کہ آپ ان میں شروع سے اور طرز کا فرق ڈالیں، آگے شادی بیاہ میں اور طرز کا فرق ڈالنا شروع کر دیں. بیٹی روٹھ کے آ جائے تو معاملات مختلف ہوں، بہو روٹھ کے چلی جائے تو معاملات مختلف ہوں. تو صاحب اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا. اس لیے آپ دیکھیں آج وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے رشتے نہیں رہے. جوائنٹ فیملیز لوگوں کو عذاب لگنے لگی، حالانکہ تباہی دونوں طرف ہے. آپ اکیلے رہ رہے تو بھی تباہی آ رہی ہے اگر آنی ہے، آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تو بھی تباہی آنی تو آ رہی ہے. لیکن ایک جو خوبصورتی ہوتی تھی خاندان کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف وہی ایک ہے، وہ جو بچپن میں بہن بھائی ہیں ان کے درمیان وہاں فرق ڈال کے پورے معاشرے کو وہ فرق دے دیا جاتا ہے، اور وہ فرق کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کی زندگی کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ سب سمجھدار ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں. میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں کس چیز کی کر رہا ہوں؟ ارے اگر آپ کی بیٹی خوش ہوگی، سکھی ہوگی تو سب سے پہلا سکھ جو ملے گا وہ آپ کو ملے گا، معاشرے کو تو بعد میں ملے گا. آپ کا بیٹا اگر سکھی ہوگا تو سب سے پہلا سکھ تو اس کی زندگی میں آئے گا، آپ کی زندگی میں آئے گا، معاشرے کو تو بعد میں ملے گا. تو آپ نے اگر کچھ بھی کرنا ہے ان کی تربیت پہ خرچ کیجیے. آپ مت خرچ کیجیے ان چیزوں کے اوپر جن کا بعد میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو جائیداد دینے کے معاملات ہیں ان کو بھی بڑے احسن طریقے سے بہن بھائیوں میں جس طرح شریعت کے عین مطابق کر دیجیے تقسیم.
شریعت کے مطابق انہیں دے دیجیے. یہ نہیں کہ نہیں وہ بھائی تو تمہارا بہت جو ہے نا وہ کمزور ہے اور اس کی کوئی حالت نہیں تو تم بھی اپنا حصہ اسے دے دو. کیوں جی؟ میرے اللہ نے جو اس کا حصہ مقرر کیا ہے، جو شریعت کے مطابق اس کا حصہ ہے، وہ اسے ملنا چاہیے. اسی طرح سے اگر بہن مثال کے طور پر بہت زیادہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو کسی کا اٹھا کے اس کو حصہ دے دیں، ایسا تو نہیں ہے. تو آپ جب شریعت کے مطابق اپنی چیزوں کو دیکھیں گے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں گی. آپ نے بہن بھائیوں کے درمیان فرق نہیں ڈالنا، جو کہ انہی میں تو فرق ڈالتے تھے وہ لوگ جن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر یہ باتیں ساری انہیں سمجھائیں تو اس میں کیا تھا؟ یہ بہن بھائیوں کا احترام ہی تو بتایا. آپ اس کو سمجھ اور دیکھ کر تو دیکھیں، پھر آپ کو کہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. خدا را تربیت کیجیے، خدا را تربیت کیجیے. یہ تربیت سب سے پہلے آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو بچائے گی. اس کے بعد جا کر یہ معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل کا کردار ادا کر رہے ہوں گے. آپ نے کرنا ہے، کوئی اور کیوں آپ کا سکھ آپ کے لیے لائے گا؟ اگر آپ اپنے سکھ میں دلچسپی نہیں رکھتے تو کل کنا کو پھر یہی ہوگا کہ لاکھوں اور کروڑوں خرچ ہو چکے ہوں گے اور گھر ہوں گے بس اجڑ رہے ہوں گے. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.